کہ پاکستانی فوج کے سپاہ سالار جنرل سید آصم منیر صاحب نے جو ہے وہ واہ کینٹ میں دورہ کیا ہے پاکستان آرڈننس فیکٹری کا۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ان کی ایک تصویر جو ہے وہ بڑی بین الاقوامی سطح پر اس وقت اس کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی، اور اس کے بعد بین الاقوامی سطح پر اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کی جو آرمی ہیں، جو افواج ہیں، ان کے حوالے سے ایک ریٹنگ جاری کی گئی ہے، اور گلوبل فائر پاور جو ہے وہ ایک ادارہ ہے، اس نے یہ ریٹنگ جاری کی گئی ہے، اس کی طرف سے یہ ریٹنگ جاری کی گئی ہے، اور اس میں پاکستان کی جو افواج ہیں ان کو 9ویں نمبر پر رکھا گیا ہے۔ ناظرین، پروگرام لائیو ود نعیم کیسر کے ساتھ میں ہوں نعیم کیسر، اور آج آپ کے ساتھ ہم جو خبر شیئر کریں گے، جو ریویو ایک شیئر کریں گے، وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی فوج کے سپاہ سالار جنرل سید آصم منیر صاحب نے جو ہے وہ واہ کینٹ میں دورہ کیا ہے پاکستان آرڈننس فیکٹری کا، اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ان کی ایک تصویر جو ہے وہ بڑی بین الاقوامی سطح پر اس وقت اس کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی، اور اس کے بعد بین الاقوامی سطح پر اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس میں جنرل صاحب ایک گن اٹھا کر، یعنی جو آرڈننس فیکٹری ہے اس کی تیار کی ہوئی ایک بندوق کو اٹھا کر اس سے فائر کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں اس تصویر نے ایک ہلچل مچا دی ہے ان تمام قوتوں کے اندر، چاہے وہ پاکستان کے اندر یا باہر ہیں، جن کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کو انسٹیبل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل قوتیں ہیں، چاہے وہ اور ممالک میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں جو عناصر جو ہیں وہ پاکستان کو اسٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے، پاکستان آرمی کو اسٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے، تو ان کے اندر ایک ہلچل مچا دی ہے اس تصویر نے، اور بڑا ایک کچھ لوگ سوشل میڈیا پر دبے دبے ہی صحیح بے شک، لیکن وہ بڑی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں اس وقت پر جب قومی انتخابات اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور اس طرح کی تصویر آنا، اور مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر جو ایک ہمارے ملک میں ٹرولنگ کی جاتی ہے، اور ایک جو 5th جنریشن جو کریٹ کی گئی تھی، اور وہ 5th جنریشن والے جو ہیں وہ بڑی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ساتھ جو خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کی جو آرمی ہیں، جو افواج ہیں، ان کے حوالے سے ایک ریٹنگ جاری کی گئی ہے، اور گلوبل فائر پاور جو ہے وہ ایک ادارہ ہے، اس نے یہ ریٹنگ جاری کی گئی ہے، اس کی طرف سے یہ ریٹنگ جاری کی گئی ہے، اور اس میں پاکستان کی جو افواج ہیں ان کو 9ویں نمبر پر رکھا گیا ہے۔ 145 ممالک کی افواج کو یہ مانیٹر کرتے ہیں، اور ہر سال جو ہے ان کی ریٹنگ جو ہے وہ جاری کرتے ہیں۔ اس سال پاکستان کو 9ویں نمبر پر رکھا گیا، اس میں امریکہ پہلے ہے، جو روس ہے اس کو دوسرا نمبر دیا گیا، اسی طرح جو چین ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے، پاکستان کا 9واں نمبر ہے، انڈیا چوتھے پہ ہے، جنوبی کوریا 5ویں، برطانیہ 6، اور جاپان جو ہے وہ 7ویں نمبر پر ہے۔ تو اسی طرح جو ترکیہ یعنی ترکی ہمارا برادر ملک جو ہے اس کو 8ویں نمبر پر، اٹلی کو 10ویں، 9ویں پاکستان اور اٹلی کو 10ویں نمبر پر رکھا گیا۔ لیکن ناظرین، اس رپورٹ کے اوپر ابھی جو سرکاری موقف تو آنا ہے کہ وہ کیسے اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، لیکن اس موقع پر جنرل سید آصم منیر صاحب کا دورہ جو آرڈننس فیکٹری ہے وہ واقعی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس طرح سے ان کا پوز کرنا اور یہ ساری چیزیں دنیا کو بتانا کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم 9ویں نمبر پہ ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ ذاتی آرا، آپ اس سے ظاہری بات ہے کچھ لوگ اختلاف کریں گے، کچھ لوگ اس سے اتفاق کریں گے، وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی آرمی 9ویں نمبر پر ہے؟ افرادی قوت بے شک 10 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے وہ 10 کروڑ 64 لاکھ لوگوں پر مشتمل بتائی گئی ہے ان کی طرف سے کہ جی پاکستان میں جو ہے وہ افرادی قوت جو ہے فوج کی وہ 10 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور 10 کروڑ 64 لاکھ کے قریب جو ہے پاک فوج کے جو ہے وہ افسران اور جوان جو ہے ان کی تعداد بتائی گئی، اور اسی حساب سے ان کی ریٹنگ کی گئی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ خطے میں پاکستان کا جو اس وقت مقام ہے، اور جو پاکستان کی افواج کی جو اس وقت خطے میں صورتحال ہے، اس کے اندر جو کردار ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹرمینڈس ہے، اور جس طرح پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے دوران جو جنرل سید آصم منیر صاحب نے جو کردار ادا کیا، اور جس طرح پاکستان کو دوبارہ سے جو انسٹیبلٹی 2018 کے انتخابات کے بعد جو 3 سال میں باقاعدہ طور پر پاکستان میں کچھ لوگوں کو لانچ کرنے کی کوشش کی گئی، انسٹیبل کرنے کی کوشش کی گئی، انسٹیبل کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے اندر جو ہے وہ ایک کردار مثالی رہا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو انسیڈنٹس یہاں پاکستان کے حوالے سے خطے میں ہوئے، اس میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا، افغانستان کے لیے جو کردار ادا کیا، جو ایران کے لیے کردار ادا کیا، اس طرح اور بھارت کی طرف سے جو ہمارے اوپر جاریت کی گئی متعدد بار بہت زیادہ جگہوں پہ LOC کے اوپر کیا گیا جو کچھ کردار ادا کرتی ہے بھارتی اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان آرمی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جرت
اور ہمت اور وزڈم اور اپنی جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان کو میری دانش کے مطابق تو یکجا رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے، کیونکہ یہ بات تو آپ نے اور میں نے بڑے عام سنی ہے کہ جب سارا پاکستان سوتا ہے تو اس وقت ایک سپاہی ان یک وقتہ راتوں میں بھی کسی نہ کسی پہاڑ پر اور سیاچین جیسے محاذوں کے اوپر بیٹھ کر وہ دشمن کے اوپر نظر رکھتا ہے تاکہ یہاں پاکستان میں بسنے والے میں اور آپ ہم سب لوگ جو ہیں وہ چین کی نیند سو سکیں۔ تو آج آپ یہ دیکھیے کہ بڑے پروپیگنڈے جو ہیں وہ پاکستان آرمی کے خلاف کیے جا رہے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ ٹرولنگ کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر، ایک نوجوان نسل کو خاص طور پر بڑا بدظن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک ایسی پود جو ہے اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان آرمی کی کیا ضرورت ہے اور پاکستان آرمی ایسے کرتی ہے ویسے کرتی ہے، یہ حکمرانی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو میرا یہ میں ناظرین ضرور یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ دیکھیے کہ اسی ریٹنگ میں کچھ ایسے ممالک کو بھی جو ہے وہ شامل کیا گیا جن کو کہا گیا کہ ان کے ممالک کی افواج جو ہیں وہ کمزور ترین افواج ہیں۔ اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھوٹان ہے، مالڈووا ہے، سرینیم ہے، صومالیہ ہے، بنین ہے، لائبیریا ہے، بیلیز ہے، سیرالون ہے، سینٹرل افریقن ریپبلک اور آئس لینڈ شامل ہیں۔ ان کو کمزور ترین افواج کے رکھا گیا۔ تو ان ممالک کو آپ گوگل کے اوپر جا کے ضرور سرچ کیجئے، دیکھیے کہ ان کی حالت کیا ہے، ان کے جو معاملات ہیں خطے کے اندر جہاں یہ رہتے ہیں ان کے اندر ان کو کن پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کس طرح ان کو دبایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا کمزور دفاع۔ اگر آج ان کا دفاع جو ہے وہ بھی مضبوط ہو، آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں امریکہ جو ہے اس کو سپر پاور کہا جاتا ہے۔ وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ ساتھ ان کی جو دفاعی افواج ہیں ان کو جو ہے وہ ایک پوری دنیا میں نمبر 1 پہ ان کو رکھا گیا ہے۔ چین ہے، اسی طرح روس ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو ان کی دفاعی افواج ہیں، جو ان کی پار ہے، جو ان کے دفاع کی صلاحیت ہے، اس کی وجہ سے ہی آج یہ ملک جو ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ ان کے دفاع کا بھی ہے کہ انہوں نے دنیا میں ایک علیحدہ مقام جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ تو اس لیے تو آپ یہ دیکھیے کہ آج جو لوگ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو لوگ اس طرح کی ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، جان بوجھ کر ایک مہم چلاتے ہیں، اور جو کچھ 9 مئی کو پاکستان میں کیا گیا اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ایک منفی پروپیگنڈا کیا گیا پاکستان کے دفاعی افواج کے خلاف، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے خلاف، اس کے اوپر بھی ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ضرور ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون لوگ اداروں کو جو ہے وہ بدنام کرتے ہیں۔ ابھی پاک افواج کے بعد اب عدلیہ کی آج کل باری لگی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، چیف جسٹس کے خلاف اور دیگر جو جج صاحبان ہیں، معزز جج صاحبان، ان کے خلاف، خاص طور پہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہے ان کے خلاف ٹرولنگ کی جا رہی ہے، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو بڑی احتیاط سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور ان حالات میں اپنے اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک مضبوط پاکستان، ڈیموکریٹک پاکستان ہو، تو اس میں ادارے بھی اتنے ہی مضبوط ہوں گے تو ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا، جمہوری ہوگا، آگے بڑھے گا، اور دنیا کے جو ترقی کے زینے ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر آگے بڑھتا جائے گا، اور اسی سے ہماری جو قوم ہے وہ بھی خوشحال اور توانا رہے گی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعیم کیسر کو اجازت دیجیے، مزید خبروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔